سر آپ نے اپنی سٹوری میں بھی بتایا کہ آج کل جس کو کہتے ہیں نا پاکستانی، چاہے وہ سفارت خانے سے ان کا تعلق ہو یا وہ امریکہ میں رہتے ہوں، ہر کوئی بہت مصروف ہے اس وقت لابینگ ایفرٹس میں۔ سر کچھ ہمیں بھی تفصیل بتائیں جیسے کہ آپ نے سٹوری میں بھی ذکر کیا۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، چونکہ ایک نئی انتظامیہ آ رہی ہے تو ایمبیسی بھی اور پی ٹی آئی اور ان کی جو سپورٹر ہیں وہ دونوں بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ہر سطح پہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک پہلے میں تھوڑی سی بات کی کریکشن کر دوں کہ یہ ہیئرنگ نہیں ہے، بریفنگ ہے۔ ہیئرنگ زیادہ فارمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کمیٹیز بنے۔ کمیٹی ابھی بنی نہیں ہے، نئی کانگریس آئی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی والے کتنے ایکٹیو ہیں۔ کبھی ابھی کمیٹی بنی بھی نہیں ہے اور انہوں نے کانگریس مین اور کانگریس ویمن کو انگیج کرنا شروع کر دیا ہے۔ رہی بات کہ ایکٹیو اتنے کیوں ہو رہے ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ تو ظاہر یہ ہے کہ ایک نئی انتظامیہ آ رہی ہے، اور نئی انتظامیہ بھی ایسی آ رہی ہے جس کے بارے میں سب کے سب غیر یقینی کا شکار ہیں، اور پہلے بھی ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے جب ان کا پہلا ٹرم تھا تو اس میں ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سینئر آفیشل تھیں جو اب نہیں رہی، ریٹائر ہو گئیں، ان سے بریفنگ کر رہے تھے۔ ایک ہوتی ہے یہاں ڈیپ بیک گراؤنڈ بریفنگ، کہ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اس کو لکھتے نہیں ہیں، وہ صرف آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ ایشوز کیا ہیں، تاکہ آپ کو لکھتے وقت آپ کے پاس چیزیں واضح ہوں۔ اس میں انہوں نے ہم لوگوں سے یہ کہا، گفتگو کرتے ہوئے کہنے کہ بھائی اور سب تو ٹھیک ہے، ہمارا سب سے بڑا کنسرن تو یہ تھا کہ رات کو ٹرمپ صاحب کی کیا ٹویٹ آ جائے گی اور صبح ہمیں کس چیز کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ تو وہ غیر یقینی بھی ہے کہ ٹرمپ صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی والوں کو یہ امید بھی ہے کہ چونکہ وہ ٹرمپ کیمپین سے انگیج رہے ہیں، ایک طرح سے انہوں نے، بلکہ ایک طرح سے کہ انہوں نے ان کو فارملی انڈورس کیا ہے، ان کے لیے لوگوں کو کہتے رہے ان کو ووٹ دیں۔ مجھے یاد ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں ان کا ایک جلسہ ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے اپنی تقریر میں ان کے جو لیڈر سے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیں ہمارے سارے سپورٹرز جو ہیں انہوں نے ٹرمپ کے وہ لگائے ہوئے ہیں، ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ٹرمپ کو ووٹ دیں گے۔ تو وہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے حکومت پر پریشر لا سکے عمران خان صاحب کو ریلیز کروانے کے لیے۔ دوسری طرف ایمبیسی یہ سمجھتی ہے کہ ٹرمپ کا یعنی ایک تو انہوں نے اپنے پوزیشن کے دوران بھی صرف ایک دفعہ ذکر کیا تھا عمران خان صاحب کا، اور ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا۔ جو ان کے جو ممبرز ہیں ان کی کلوز سرکل کے، جیسے گرینل ہیں، ریچرڈ گرینل، گرچہ زلمے خلیل زاد صاحب ابھی تک کلوز سرکل میں نہیں آئے ہیں، آ سکتے ہیں وہ بھی، تو جو وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں ایمبیسی کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ہیں ابھی تک انہوں نے اپنا حلف نہیں اٹھایا ہے۔ اب جب ایک دفعہ ایڈمنسٹریشن بن جائے گی، یہ لوگ حلف اٹھا لیں گے تو ان کا رویہ مختلف ہوگا، اور اس لیے وہ بھی سب سے یعنی انتظامیہ کے افراد سے بھی، آنے والی انتظامیہ کے لوگوں سے بھی اور کانگریس کے ممبر سے بھی مل کے سچویشن کو ڈیفیوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہماری ایمبیسی جو ہے ہر جگہ جو ہمارے سفیر صاحب چاہتے ہیں کسی بھی میٹنگ میں جہاں کمیونٹی سے خطاب کرتے ہیں تو وہ یہ دو باتوں پہ زور دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی امریکن ہیں، آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ ہمیشہ پاکستانی امریکن ہی کہلوائیں گے۔ آپ یہاں جو پولش رہتے ہیں وہ پولش امریکن کہلاتے ہیں، 200 سال بعد بھی آئرش امریکن کہلاتے ہیں، آپ پاکستانی امریکن کہلائیں گے۔ اپنی اس شناخت کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، لہٰذا ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی اس شناخت کو نقصان پہنچے اور پھر آپ کے ملک کو نقصان پہنچے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ زاہد صاحب obviously بہت ایک تفصیل سے بتایا انور اقبال صاحب نے کہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں کیا موڈ ہے ایٹ لیسٹ پاکستان کے حوالے سے۔ سر ایک موڈ یہاں اسلام آباد میں بھی ہے، جیسے انور صاحب نے کہا اور شاید صحیح بات کہی کہ وی ڈونٹ نو ہاؤ دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از گوئنگ ٹو ریئیکٹ، بٹ سر کچھ نہ کہیں نروسنس بھی بہت ہے، اور صرف نروسنس یہ ہم محسوس نہیں کر رہے۔ گزشتہ دنوں میں ایک آدھ دن پہلے ایکسپریس ٹریبیون میں بہت تفصیل سے سٹوری بھی آئی کہ جو پاکستان کی حکومت ہے یا پاکستانی ریاست ہے وہ ذرا اس وقت گھبرائی ہوئی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سے کس طرح کے تعلقات ہوں گے۔ دیکھیں یہ بات میرے خیال صحیح بات ہے کہ یہاں پہ نروسنس بھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے سرکلز میں کافی ایک امید کی فضا بنی ہوئی ہے کہ شاید ٹرمپ جب آئیں گے تو عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے۔
میرا خیال یہ کہ دونوں طرف ایگزیجریٹڈ ہے فیلنگ، اور میرا خیال اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی سیاست رہی ہے، وہ ہمیشہ دیکھتی ہے کہ واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تک ٹرمپ کے تعلق ہے، دیکھیں بالکل صحیح کہا انور نے کہ انپریڈکٹیبلٹی جو ہے رہتی ہے۔ دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، دیکھیں ٹرمپ کی جو انتظامیہ آ رہی ہے اس کے فارن پالیسی پرائورٹیز بہت ہی مختلف ہیں، جس کو ہم نہیں سمجھ جو ہمارے ملک میں لوگ جو ہیں اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے پاکستان امریکہ کے ریڈار پہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایگزیجریٹڈ وہ بات ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کچھ وہاں پاکستانی امریکن انہوں نے جو ہے ٹرمپ کی لابی کی ہوگی یا جو ہے اس کو ووٹ بھی دیے ہیں جیسے انور بتا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ ایک براڈ پالیسی کو چینج کر سکتے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے۔ اگر اسی چیز کو دیکھ لیں کہ مشیگن میں جو کہ عرب ووٹ تھے وہ بہت ہی کرٹیکل ووٹس تھے، اور لاسٹ ٹائم بائیڈن کی جیتنے میں جو ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس دفعہ کافی لوگ وہ سوئچ کر کے جو ہے وہ ٹرمپ کو بھی سپورٹ کیا، لیکن کیا اس کے ذریعے جو ہے ٹرمپ کی پرو اسرائیل پالیسی چینج ہوگی؟ نہیں چینج ہوئی ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اور زیادہ جو ہے ایک واضح طور پہ انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک حد تک تو لابی کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہونے جا رہی ہے جس پہ کہا جائے کہ وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالیں گے یا ان کو کوئی وابستگی ہے عمران خان سے۔ تیسری بات اور بھی نروسنس کیوں ہے نا، یہی تو پوچھ رہے ہیں۔ ویسی بات کر رہا ہوں نا کہ ایک فضا بنا دی گئی ہے نا، لیکن جو اس کو گہرائی میں لوگ سمجھتے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز خامخواہ میں جیسے کہا ایگزیجریٹڈ فیلنگ ہے۔ اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ ٹرمپ کی لیے نہ جمہوریت کوئی معنی رکھتی ہے، نہ کوئی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی بات ہے۔ ان کے یہ چیز ان کی ڈکشنری میں یا ان کی جو پالیسی میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جیسے بہت زیادہ ایک بات آئے کہ ٹرمپ سے ذاتی دوستی تھی عمران خان کی، ذرا اس کو پہلے جا کے دیکھ لیں کہ پہلے 2 سال میں جو ٹرمپس کی ٹویٹ اگر دیکھ لیا جائے اس سال میں، تو یہ تھا کہ ایک بہت ہی ہیوملیٹنگ ٹویٹس آتی تھیں پاکستان کے بارے میں، بہت زیادہ، اور جس کا جواب جو ہے عمران خان نے بھی ایک دفعہ دیا تھا۔ ایک وقت میں کافی کشیدگی تھی۔ آخری 2 سالوں میں جو بہتر تعلقات ہوئے تھے ہمارے، اس میں کہیں پرسنل اس کی نہیں تھی۔ اس وقت پاکستان کی ضرورت تھی امریکہ کو، کیونکہ مذاکرات شروع ہو چکے تھے طالبان کے ساتھ، اور پاکستان کا ایک رول تھا۔ اور وہی دیکھیں جب زلمے خلیلزاد جو کہ اسپیشل انوائے تھے اور اس بات چیت کو کنڈکٹ کرے تھے، وہ ہر 10 دن بعد پاکستان آتے تھے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اس کی نوعیت جو تھی، امپورٹنس جو تھی پاکستان کی، ایک ٹرانزیکشنل تھی ہمیشہ کے ذریعے، کہ وہ اس وقت ہماری ضرورت تھی، اور اس کی وجہ سے چیزیں جو ہے کچھ یعنی ایک لحاظ سے تبدیل ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی عمران خان سے دوستی کی وجہ سے کوئی تبدیلی ہو رہی تھی پالیسی، تو میرے خیال غلط فہمی ہے۔